کیا ہے؟ گھاٹی کو عبور کرو پہلے، کٹھن گھاٹی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. تو در حقیقت مضمون بھی ایک ہے، یہاں اجمالاً، وہاں ذرا تفصیلاً. وہاں پستی سے اوپر اٹھنے کی بات ہے، یہاں اونچائی سے نیچے گرنے کی بات ہے. ظاہر بات ہے جو اونچائی سے نیچے گرا دیا گیا، اب اس کے دو ہی آپشنز ہیں، یا تو محنت کرے، چڑھے، چڑھائی چڑھے، ذرا مشقت کرے، بلندی پر جائے، پہنچ جائے گا اپنے اصل مقام پر، اور یا پڑا رہے پستی میں، پستی کا مکین بنا رہے، اسی پستی میں مبتلا رہے، اسی گندگی میں، اسی زمینی آرزوؤں اور خواہشات کے اندر، یہیں کی زمینی اور جو ہماری حیوانی تقاضے ہیں بس انہی میں انسان گم ہو کر رہ جائے. ایک یہ راستہ ہے. جو گم ہو کر رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جو چڑھائی چڑھ گیا وہ ہے کہ جو کامیاب ہو گیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو ایک اعتبار سے تو میں نے عرض کیا کہ سورۃ التین کا جوڑا اصل میں تو سورہ علق ہے، لیکن سورۃ التین کا ایک بڑا گہرا رشتہ جو ہے وہ سورہ بلد سے بھی ہے. اور اول و آخر سورہ بلد اور سورۃ التین کے درمیان یہ 4 سورتیں، 4 سورہ نور و ظلمت. یہ جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیں. جیسے میں نے سورۃ الانشراح کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کا ایک تعلق وہ تو سورۃ الضحیٰ سے ہے، جوڑا تو سورۃ الضحیٰ کا ہے وہ، لیکن 2 جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ایک مناسبت اور ایک نسبت قائم ہوتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا تعلق سورۃ الکوثر سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور آخری 2 آیتیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ان 2 آیتوں کا تعلق سورۃ النصر سے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. وہی معاملہ اس سورۃ التین کا بھی ہے. اس کا جوڑا سورہ علق، ایک طرف اس کا ربط سورہ بلد سے، اور 2 چھوٹی صورتوں سے بھی اس کا تعلق ہے. ایک سورۃ الکوثر، ایک سورۃ العصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درمیان کا جو مضمون ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، گویا کہ بالکل اس کا مثنیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جو آخری 2 آیات ہیں فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کا تعلق ہے سورۃ الماعون سے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تم نے دیکھا نہیں جو جزا و سزا کا منکر ہے وہی تو پستی میں پڑا ہوا ہے، وہی تو ہے کہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتا، وہی تو ہے کہ جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، خود بھی نہیں کھلاتا، کسی کو کہنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہی تو ہے کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے. وہی تو ہے جو اتنی پستی میں گر گیا ہے کہ وہ عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو عاریتاً دینے کے لیے تیار نہیں. یہ اخلاقی پستی ہے. وہ گویا کہ سورۃ التین ارأیت الذی یکذب فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم الی آخر السورہ. ان 2 آیتوں کا، سورۃ التین کی آخری 2 آیتوں کا گہرا تعلق سورۃ الماعون سے. اب آئیے بسم اللہ کیجئے. والتین والزیتون، یہ جو پہلی آیت ہے اس پر کافی مراد کیا ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف سلف سے خلف تک چلا آ رہا ہے. 3 انجیر کو کہتے ہیں، زیتون، زیتون ہے آپ کو معلوم ہے، اولیو، فگ اینڈ اولیو. قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہی پھل ہے، انجیر کا پھل، زیتون کا پھل. اور اب اس میں پھر مفسرین نے جن کی رائے یہ ہے، اب انجیر کی برکات اور انجیر کے خواص، انجیر کے فوائد، انجیر کس طریقے سے انسان کے لیے مفید ہے،
انسان کے اندرونی نظام کے اندر کیسے توازن پیدا کرتا ہے، پھر وہ خواص کا معاملہ چلتا ہے۔ اسی طرح زیتون کی کیا خاصیتیں ہیں، زیتون کس اعتبار سے مفید ہے انسان کے لیے، گویا کہ اس بات رکھتے ہیں اللہ نے قسم کوئی شے کے اندر ہے، کوئی خیر ہے، کوئی بلندی ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی انسان کے لیے افادیت، ابھی تو سب کھانا بنیادی طور میں جس ایک کام ہے جو سمجھتے ہیں جو حضرات کہ یہ رائے بنیادی طور پر غلط ہے۔ قرآن حکیم میں جو قسم لکھے ہیں وہ اللہ کی عظمت کے اعتبار سے نہیں، یہاں جو قسم کھانے والا ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ ہر شے جو ہے مخلوقات میں سے اللہ کے مقابلے میں تو کمتر ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، کتنی ہی عظیم ہو۔ لہذا انسان عظمت کے اعتبار سے قسم کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھتا، اللہ کی قسم کھاتا ہے، اس میں اللہ کی عظمت، اللہ حاضر و ناظر ہے، میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یا یہ ہے کہ میں جو وعدہ تم سے کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا ہوں، پورا کروں گا، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن میں اس میں کوئی پہلو عظمت کا نہیں، کوئی شہادت کا پہلو ہے، گواہی، گواہ ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ، والعصر، گواہ ہے تین اور زیتون، اور گواہ ہے طور سینین، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر۔ یہاں مجرد گواہی کا پہلو ہوتا ہے قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی۔ یہ رائے میرے نزدیک 100% درست ہے، اسی اعتبار سے میں نے بارہا تعارف کرایا ہے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے عربی میں لکھی تھی الایمان فی اقسام القرآن، اس کا ترجمہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کیا، اور وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ جن حضرات کو بھی اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ کتاب حاصل کریں، مطالعہ کریں، اصولی بحث اس میں مکمل آ گئی۔ تو اس پہلو سے تو ظاہر بات ہے کہ میری رائے جو ہے وہ میں نے ظاہر کر دی کہ یہ پھل زیتون کا یا پھل انجیر کا وہ یہاں مراد نہیں۔ اس میں ایک اور گواہی ہمیں مل جاتی ہے کہ جو بقیہ دو آیتیں ہیں جن میں قسمیں کھائی جا رہی ہے اس میں تو پھلوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ شہر ایک مقام ہے، بلد الامین مکہ یہ ایک مقام ہے، طور سینین اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، یہ کوہ طور ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور جس پر کہ انہیں تورات عطا کی گئی۔ تو اس سے بھی ایک ریفلیکشن آتی ہے کہ یقیناً ان دو کا بھی تعلق جو ہے وہ مقامات سے ہے، اور یہ رائے بھی سلف میں بھی موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی ہمیں اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ رائے یہ ہے کہ در حقیقت تین سے مراد بھی جبل تین ہے، جس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شمالی عراق کے علاقہ کا جو علاقہ ہے اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے جبل تین، اس لیے کہ اس علاقے میں کثرت کے ساتھ انجیر ہوتے ہیں۔ ایک رائے جو مولانا فراہی نے لکھی ہے اور بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ جبل جودی جو ہے، کوہ جودی جس پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی ہے وہ مراد ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے ہمارے ہاں سلف میں بھی موجود ہے کہ اس سے مراد مقامات ہیں، اور یہ ایک عام قاعدہ تھا، عرب کا ذوق یہ تھا کہ جہاں کوئی چیز زیادہ پیدا ہوتی تھی اس جگہ کا نام اسی چیز کے حوالے سے رکھ دیتے تھے۔ نخلا، وادی نخلا جو ایک وادی ہے مکے اور طائف کے درمیان، اس لیے کہ وہاں کھجور کے درخت تھے، چونکہ حجاز میں تو بہت کم ایسی جگہ تھی نا، یہ خاص طور پر مکے کے آس پاس کے جہاں یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، چونکہ وہاں کھجور کے درخت کثرت سے موجود تھے، وادی نخلا ہی نام ہو گیا اس کا، کھجوروں والی وادی۔ تو ایسے ہی جہاں تین جو ہے، جہاں انجیر کے درخت زیادہ ہے وہ جبل التین ہو گیا، جہاں زیتون کا درخت زیادہ ہے وہ جبل زیتون ہو گیا، اور اس کا تو تذکرہ بھی موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، اس لیے کہ سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا باز، جو میرے نزدیک سب سے اونچا باز ہے جہاں تک میرا مطالعہ آج تک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مواعظ نقل نہیں ہوئے، حضور نے ویسے بھی بہت کم واعظ کہے ہیں، آپ نے تو قرآن پڑھ کر سنایا ہے، اس سے بڑا واعظ کوئی ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اصل واعظ تو یہ ہے۔ تو مواعظ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ جو انجیل میں آئے ہیں وہ چوٹی کے مواعظ ہیں، واعظ ہونے کے اعتبار سے ان کے آس پاس پہنچنے والا واعظ کوئی کم سے کم میری محدود معلومات میں موجود نہیں، اور انجیل میں جو مواعظ آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ان میں چوٹی کا واعظ ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ، کوہ زیتون پر جو آپ نے کھڑے ہو کر واعظ کیا، اور یہ آپ کا معمول معلوم ہوتا ہے انجیل سے کہ دن کے وقت آپ نیچے اترتے تھے پہاڑ سے،
اور بیت المقدس میں ہیکل میں جا کر وہاں پر آپ تبلیغ کرتے تھے، وعظ کہتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، علماء پر تنقیدیں کرتے تھے، لیکن رات کو آپ پھر وہاں سے کوہ زیتون پر تشریف لے جاتے تھے، وہیں آپ کا رین بسیرا ہوتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت کثیر تعداد میں لوگ، ملٹیٹیوڈز، اس کا ذکر آیا ہے بائبل کے اندر، اینڈ سیئنگ دی ملٹیٹیوڈز ہی اوپنڈ ہز ماؤتھ اینڈ سیٹ، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، پہاڑی کا وعظ، عظیم ترین وعظ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ کوہ زیتون در حقیقت مراد ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعظ فرمائے۔ طور سینین، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ طور کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ خاص اس پہاڑ کا نام طور ہے کہ جو صحرائے سینا میں ہے، اس کی ساؤدرن ٹپ ہے، تقریباً پیننسولا بنتا ہے، یہ تکون سی ہے نیچے جا کر، جو اس کی ٹپ ہے، جیسے انڈین پیننسولا ہے نیچے جا کر، وہ کنیا کماری جو ہے، راس کماری پہلے کہتے تھے، اب کنیا کماری اس کا نام ہے، وہاں سے گویا کہ ایک ٹرائنگل چل رہی ہے جس کا بیس جو ہے سینٹرل انڈیا بنتا ہے۔ اسی طرح صحرائے سینا ہے، اس کا بیس جو ہے میڈیٹرینین کے ساتھ ہے اور دونوں طرف تکون سے نیچے آ رہی ہے۔ ایپیکس جو ہے وہ جنوب میں ہے اس کا، جہاں پر کہ یہ بحیرہ قلزم جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج عقبہ اور ایک خلیج سویس، ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ ٹپ پر یہ ہے صحرائے سینا میں کوہ طور۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا یہ پراپر ناؤن ہے، طور مراد ہے وہ پہاڑ، اور ایک رائے یہ ہے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ طور کہتے ہی پہاڑ کو ہے، اور یہاں اسی لیے طور سینین کہا گیا ہے۔ سینین سینا، قرآن مجید میں سورہ مومنون میں یہ لفظ آیا ہے طور سینا، سینا اور سینا دونوں اس کے تلفظ ہیں۔ سینائی پیننسولا، آج کل بھی آپ اس کو پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، دی سینائی پیننسولا، یہ کہ جس پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے جس بھاری قیمت دے کر بہرحال بازیافت ہوئی ہے اس کی مصر نے واپس حاصل کیا ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو اسے یہ صحرائے سینا واپس ملا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا تھا۔ تو سینائی پیننسولا، صحرائے سینا، یہ ہے سینین اس کا تلفظ ہے، یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، اور عبرانی میں اس کو سینین کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ اون اور این، مومنون اور مومنین، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، اور عبرانی میں این جو ہے وہ جمع کی علامت ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت وطور سینین، یعنی سینائی پیننسولا کا پہاڑ، وہ پہاڑ جبل طور، وہ طور سینین جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے مرتبہ بلائے گئے اور سرفراز فرمائے گئے نبوت سے، اور پھر دوبارہ بلائے گئے اور پھر آپ کو کتاب دی گئی تورات۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے مراد مکہ ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، اور یہاں وہ آخری قسم ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ امین کیوں کہا گیا؟ امین جو ہے آمن سے بھی فعیل بن سکتا ہے، مامون سے بھی فعیل بن سکتا ہے، امن والا، پر امن، اس لیے کہ بدترین جاہلیت کے دور میں بھی یہ شہر جو ہے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ انسان انتہائی جاہلیت کے دور میں عرب جو ہے وہ اپنے بدترین جانی دشمن کو بھی اگر پا لیتا تھا حرم میں، مکے میں، تو اس سے وہ تعارض نہیں کرتا تھا۔ باپ کا قاتل بھی یہاں مل گیا ہے تو چاہے کوئی شخص سال سے تلاش کر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کو اور نہ مل رہا ہو، لیکن یہاں دیکھے گا تو اسے کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہ امن کا شہر ہے۔ ھذا البلد الامین، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، ان قسموں سے تو مراد جو میرے نزدیک ہے، اختلاف اگر کوئی گنجائش ہے تو صرف پہلی آیت جو ہے جس میں تین اور زیتون کا تذکرہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بقیہ دو آیتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ مراد جو ہے کوہ طور اور مراد مکہ مکرمہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقسم علیہ کیا ہے اس کا، اور پھر مقسم علیہ کو متعین کریں گے تب ربط معلوم ہوگا کہ مقسم بہی اور مقسم علیہ میں نسبت کیا ہے۔ یہاں در حقیقت مجھے شدید اختلاف ہے ان مفسرین سے، میں نے زیادہ اسلاف کی تفاسیر کو تو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا ہے ان دنوں میں، آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے تو بہت سے حضرات نے یہ رائے دی ہے کہ در حقیقت یہاں پر مقسم علیہ ہے جزا و سزا۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکم، گویا کہ اتنی دور جا کر اس سورہ مبارکہ کا بالکل آخری سرا جو ہے
وہ اس کو جوڑ رہے ہیں ان قسموں کے ساتھ کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینین کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی کہ جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ مجھے اس سے شدید اختلاف ہے میرے نزدیک، اور جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا ہے، یقیناً اس پورے گروپ کا مضمون جو ہے عمود وہ یقیناً انذار آخرت ہے، اس بات جزا و سزا ہے، لیکن یہ جو 12 صورتیں درمیان میں آئی ہیں ان میں بڑے بلند علمی مضامین، حکمت کے بہت اونچے مضامین ہیں جو زیر بحث آئے۔ اور پھر سورۃ البلد سے میں نے تقابل اسی لیے کیا ہے، وہاں آپ نے دیکھا قسموں کے بعد مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین ساخت پر۔ یہ ہے اصل مقسم علیہ۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، عہد حاضر کے جو المیے ہیں اس کے لیے اگر ایک عنوان تجویز کیا جائے وہ بارہا زیر بحث آ چکا دجالیت۔ یہ دور دجالیت کا ہے، فتنہ دجالی میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور دجالیت کیا ہے؟ انسان کی ایک آنکھ بند ہو گئی ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، چوپٹ کھلی ہے، خوب کھلی ہے، پوری کھلی ہے، اور ایک آنکھ بالکل بند ہے۔ روح، روحانیت، اس سے آنکھ بند، جسم اور جسمانیت، مادہ، وہ پوری گفتگو کا موضوع، جستجو کا موضوع، تحقیق کا موضوع، تفتیش کا موضوع، ریسرچ کا موضوع، مطالعے کا موضوع مادہ۔ وہ جو میرا کتابچہ ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، میں نے تین چیزوں کے مقابلے میں وہاں بیان کیا ہے۔ خدا بمقابلہ کائنات، بدن بمقابلہ روح، حیات اخروی بمقابلہ حیات دنیاوی۔ اللہ یہ بھی غیر مرئی ہستی ہے، مادی وجود نہیں ہے جسے چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، چکھا جا سکے، سنا جا سکے، لہذا وہ بھی انسان کے جستجو کے دائرے سے خارج، آؤٹ آف فوکس، دلچسپی نہیں ہوگا، ہمیں بحث نہیں ہے یا نہیں ہے، اصل توجہ کائنات پر، یونیورس پر، اس کا مطالعہ کرو، اس کا مشاہدہ کرو، غور کرو، سوچو، فزیکل لاز کا مطالعہ کرو، ان لاز کو پھر ایکسپلائٹ کرنا سیکھو، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، اصل شے یہ ہے جائی جاست، یہ کیا ذات و صفات خداوندی اس کی بحث میں پڑے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ اسی طرح حیات اخروی، بھائی ہوگی کوئی حیات اخروی، پتہ نہیں، کسی نے آ کے بتایا تو ہے نہیں، اصل تو یہ حیات دنیاوی ہے، اس میں انسان کی بہبود، ترقی، ویلفیئر سٹیٹ، معاشرہ جو ہے وہ فلاحی ریاست، فلاحی معاشرہ، یہ ہے اصل مسئلہ۔ غور اس پر کرو، فکر اس پر کرو، سوچو اس کے بارے میں، جستجو اس کی کرو، بھاگ دوڑ اس کے لیے کرو، جد و جہد اس کے لیے کرو۔ حیات اخروی ہوگی، ہم نہیں جانتے، جب آئے گی دیکھا جائے گا، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے روح انسان کی ہوگی کوئی شے، ہم تو نہیں جانتے روح کسے کہتے ہیں، ہم نے پوری ڈسیکشن کر لی، ہمیں کہیں روح نظر نہیں آئی۔ انسان کا جسم ہے، اس کی فزیولوجی ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس کے افعال ہیں، مختلف اعضاء کے، ان کا باہمی ربط ہے، اس کا مطالعہ کرو، اس کے بارے میں غور کرو۔ یہ روح کس شے کا نام ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ ہے وہ تین چیزوں سے توجہ ہٹ کر، بلکہ آنکھ بند، خدا، حیات اخروی، روح اور روحانیات، سب خارج از بحث، کائنات، مادہ، جسم، حیات دنیاوی، یہ گفتگو کا مطلب۔ یہ ہے اصل میں وہ امبیلنس جس کا نام دجالیت ہے۔ اس دجالیت کا جو سب سے زیادہ خوفناک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھتا ہے، اس سے بالا تر اپنی کوئی حقیقت جانتا ہی نہیں۔ ڈارون کے نظریے نے اسے ایک باقاعدہ منظم ایک نظام فکر کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ Man is slightly at a higher level of evolution, that's all۔ یہ بھی حیوان ہے، حیوان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے ڈارون کے نظریے کا خلاصہ۔ گویا کہ انسان اور دوسرے حیوانات کے اندر فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیٹو ہے، کوالیٹیٹو نہیں ہے، نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے، مقدار کا فرق ہے۔ گدھے کے مقابلے میں گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے،
گوریلے اور شمپنزی کے مقابلے میں انسان زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے، دیٹس آل. کوئی اس سے بالا تر حقیقت انسان کی نہیں. اسی طریقے پر مختلف اور فلسفے، محرکات عمل کا جب انسان نے جائزہ لیا، کسی کو نظر آیا صرف ایک شے ہے انسان کے لیے کہ جو اسے واقعتاً عمل پر آمادہ کرتی ہے اور فیصلہ کن ہے. اخلاق واخلاق کے سارے تصورات بھی اسی کے تحت وجود میں آتے ہیں، اور وہ ہے اس کا پیٹ، بطن. مالی ضروریات، مادی ضروریات. مارکس کا سارا فلسفہ، اس نے کائنات کی توجیہ بھی کی تو مادی، اور انسان کی توجیہ کی تو مادی، اور اخلاقیات کو بھی تابع کر دیا. یہ سارے تصورات بدلتے رہتے ہیں، جیسے جیسے اکنامک کنڈیشن بدلتی ہیں اخلاقی تصورات بھی بدل جاتے ہیں. کوئی مستقل اخلاقی اقدار نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اخلاقیات سے انسان مستعفی، ایک ہی محرک عمل ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. یہاں تک بھی کچھ غنیمت تھا. فرائڈ صاحب نے آ کر جو ستم ڈھایا ہے، انسان نرا سیکس ہے اور کچھ بھی نہیں. جنسی مادہ اس میں ساری تگو دو بھاگ دوڑ جنسی اپنے جذبے کی تسکین ہے. جہاں تسکین نہیں کر پاتا وہ اس کی خواہشات اس کے اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں، وہی خواب بن کر نظر آ جاتی ہیں، وہی اس کی ایسپریشنز ہو جاتی ہیں. اگر جنسی جذبے کی تسکین نہیں کرتا تو اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کسی اور ذریعے سے، کہیں لیڈلی چمکانے کی فکر کرتا ہے. یہ سب بھی در حقیقت وہ اس کی جو فیلیور ہے اپنے جنسی جذبے کی، کما حقہ، جیسے کہ وہ چاہتا ہے چونکہ تسکین نہیں کر سکتا، تو یہ سب کے سب اس کے لیے اسکیپزم ہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے. ورنہ اصل جذبہ تو ہے جنسی ہے. تحت الشعور میں انسان کے ہے ہی صرف جنس اور کچھ ہے ہی نہیں. میں عرض کر چکا ہوں اس حد تک کمپلیکس، ایڈیپس کمپلیکس، کہ باپ بھی اگر اپنی بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی تہ میں بھی جنسی جذبہ کار فرما ہے. ماں اگر بیٹے سے پیار کر رہی ہے تو اس کی بنیاد میں بھی جنس ہے، اور ہے ہی کچھ نہیں انسان کے اندر، جنس ہی جنس ہے. وہی در حقیقت اس کا تحت الشعور جو ہے وہ آکوپائڈ ہے ہوللی اینڈ سوللی بائی سیکس. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کے شاگردوں میں سے یونگ نے اور ایڈلر نے بغاوت کی بھی اگر اپنے استاد سے، تو ایڈلر صاحب کو نظر آیا تو حب تفوق نظر آیا، دی ارج ٹو ڈومینیٹ. انسان میں یہ جذبہ ہے. کلا ان الانسان لیطغی، یعنی یہ کہ اس درجے میں ایک اس کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن ہے، میں اس کا بھی قائل ہوں. قرآن مجید کی اگلی آیت جو اس سے بحث کر رہی ہے، لیکن یہ کہ انسان میں صرف یہی جذبہ ہے، یہی در حقیقت حماقت ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ یہی ہیں. واقعتاً اینیمل انسٹنکٹس اس کے یہی ہیں. پریزرویشن آف دی سیلف، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہی تو اس کے بنیادی محرکات عمل ہیں. بطن اور فرج کھاتا اس لیے ہے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھے، مر نہ جائے، اور جنسی جذبہ اس لیے ہے کہ اپنی نسل کو برقرار رکھے. پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہ دو جذبات اینیملز کے اندر سب سے اہم جذبات یہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. باقی جذبات اسی کے تابع ہیں. فلائٹ، خطرہ دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ پریزرویشن آف دی سیلف، اپنی ذات کی بقا کے لیے. یہ ساری چیزیں باقی جو ہیں ان دو بیسک انسٹنکٹ کے نیچے آ جائیں گی، اس کے تابع ہو جائیں گی. حیوانی وجود کے داعیات واقعتاً یہی ہیں، لیکن انسان نرا حیوان نہیں ہے. یہ ہے وہ حقیقت جو جدید انسان کے سامنے نہیں ہے. انسان حیوان ہے، نرا حیوان نہیں ہے. نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو صرف حیوان نہیں ہے، بلکہ حیوان پلس وہ جو کہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. آدمی کے اندر دو وجود ہیں، باہم گندے ہوئے ہیں. سرشتہ، سرشتن کہتے ہیں کسی چیز کو باندھ دینا، گوندھ دینا. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس انسان کے اندر فرشتہ بھی موجود ہے، یعنی اس کا روحانی وجود یہ عالم ملکوت کی شے ہے. ملائکہ سے بھی افضل ہے اس کی روح جو اس میں پھونکی ہے اللہ نے، اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہاں اس کے اندر حیوان بھی ہے، حیوانی جبلتیں بھی ہیں،
جو گدھے اور گھوڑے کے داعیات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے. پریزرویشن آف دی سیلف بھی ہے, پریزرویشن آف دی اسپیشیز بھی ہے, اس کا سیکشول جذبہ بھی ہے, اس میں اپنے آپ کو بچانے کی ہے, اس میں ہرڈ انسٹنکٹ بھی ہے, اس میں حب تفوق بھی ہے. حیوانوں کے سارے داعیات بھی اس میں موجود ہیں, کوئی شک اور شبہ نہیں. اس اعتبار سے ان کے مشاہدات غلط نہیں ہیں. غلط کیوں ہو گئے کہ انہوں نے اسی کو کل سمجھ لیا. اگر جز سمجھے تو کوئی حرج نہیں. یقیناً سیکس کا جذبہ جو ہے, جنسی جذبہ بہت پوٹنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے حب تفوق یہ بھی انسان میں ہے, اینیمل انسٹنکٹ ہے انسان کا. اسی طریقے سے اس کے جو اقتصادی مطالبے ہیں, اس کے تقاضے ہیں, اس کی ضروریات ہیں, وہ بھی بہت اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بھاگتا ہے انسان, محنت کرتا ہے, کسی چلاتا ہے, اینٹیں ڈھوتا ہے, فصل جو ہے کاشت کرتا ہے, کاشتا ہے, کس لیے کرتا ہے؟ پیٹ کے لیے. یہ سارے داعیات اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک کو گورننگ پوزیشن میں لے آنا غلط ہو گیا. ان میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھو. اور نمبر دو, اصل غلطی کیا ہے؟ جو اصل داعیہ انسان کا تھا, جس کی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا, وہ اس دجالیت کی وجہ سے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اس روحانی وجود کو انسان جانتا ہی نہیں. وہ المیہ جو سورۃ الحشر کی اس آیت میں آیا ہے, آخری رکوع کی آیت, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں ہے انسان, اپنے روحانی وجود سے غافل ہو گئے. جب حیوانی وجود ہی صرف اس کے سامنے رہ گیا تو اب وہ نرا حیوان ہے. یہ ہے اصل میں وہ المیہ کہ جو اس دور کا انسان کے اوپر جو ٹریجڈی سب سے بڑی واقع ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شرافت, اپنی بزرگی, اپنی بلندی سے گویا کہ خود مستعفی ہو گیا کہ میں اور کچھ نہیں ہوں سوائے ایک حیوان کے. یہ چیزیں ہیں کہ جو اکثر و بیشتر جب انسانوں میں نظر آتی ہیں, اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, اولئک کالانعام بل ھم اضل. انسانوں کی عظیم اکثریت حیوانی سطح پر زندگی گزارنے والی